السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں الفاران پاکستان کا چینل۔ آج ہم عربی زبان سے اردو ترجمہ سیکھنے کے بنیادی اصولوں کو آسان انداز میں سمجھیں گے۔ ترجمہ کرتے ہوئے 5 چیزوں کی پہچان کریں گے: کیفیت، تعداد، جنس، مصدری معنی اور زمانہ۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے کیفیت، اس میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے، یہ بتاتی ہے یہ کیفیت کہ کام کس نے کیا، فعل کس کے لیے ہے، کیا وہ غائب ہے یعنی وہ، یا حاضر ہے یعنی تو تم، یا متکلم ہے یعنی میں اور ہم۔ یہی ضمیر ترجمے کی روح ہوتی ہے۔ تعداد، دوسری چیز ہے تعداد۔ عربی زبان ہمیں بتاتی ہے کہ فعل ایک نے کیا، دو نے کیا یا زیادہ نے کیا، جیسے مفرد، تثنیہ اور جمع۔ تو مفرد کے اندر ایک کے بارے میں بتایا جاتا ہے، تثنیہ میں دو کے بارے میں، اور جمع کے اندر دو سے زائدہ کے بارے میں۔ جنس، تیسری چیز ہے جنس، کام مرد نے کیا ہے یا عورت نے، یعنی فعل مذکر ہے یا مؤنث جو اس کا فاعل ہے، تو یہ بھی ترجمہ کرتے وقت بہت عام ہوتا ہے۔ چوتھی چیز ہے مصدری معنی، یعنی کسی بھی فعل کا اصل مطلب۔ فعل سے اگر ہم زمانہ، ضمیر اور دیگر علامات ہٹا دیں تو جو سادہ ترین مطلب بچے گا، لفظ بچے گا، وہی لغت والا معنی ہوتا ہے۔ جیسے یأکلون کا مصدر ہے حمزہ، کاف اور لام، اس کا معنی ہوگا کھانا کھا۔ پانچویں چیز ہے زمانہ۔ فعل ماضی میں ہوا ہے یعنی ہو چکا ہے، مضارع میں ہوا ہے یعنی ہو رہا ہے، یا امر ہے یعنی حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ وقت کا تعین کرتا ہے اور ترجمے کی سمت کو واضح کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، عربی سے اردو ترجمے کا فارمولہ یہ بنے گا: ضمیر، تعداد، جنس، مصدری معنی اور زمانہ۔ مثال کے طور پر یأکلون کا ترجمہ ہوگا وہ سب مرد کھانا کھاتے ہیں۔ یہ کیسے بنے گا؟ یأکلون کی یا سے ہمیں پتہ چلا کہ کیفیت اور جنس، یعنی کام کرنے والا غائب ہے اور مذکر ہے، اور حمزہ، کاف، لام یہ ہیں مصدر کے الفاظ، ان کا معنی ہے کھانا کھانا۔ واو، نون یہ تعداد کے لیے آتے ہیں، اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے کیونکہ تثنیہ کے لیے الف اور نون آتا ہے، اور اس پوری حیت اور شکل سے ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ جمع کا صیغہ ہے اور مضارع کا صیغہ ہے، تو اس سے ہم نے مضارع والا معنی نکالا۔ اگر آپ عربی زبان کو سمجھنا چاہتے ہیں اور ترجمہ سیریز مکمل دیکھنا چاہتے ہیں تو اس تعلیمی سیریز کو مکمل ضرور دیکھیے گا۔ یہ سیریز آپ تک پہنچا رہا ہے الفاران پاکستان، علم و فہم کی روشنی، سچائی اور اخلاص کے ساتھ۔